الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہمارا اللہ ہے. اللہ کو اللہ کہو گے نا؟ اب اللہ کہو گے نا؟ کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ایک اور بتاؤں، لفظ اللہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے. اندر سے، کہ اندر اتارنے والی چیز ہے اللہ. تو لفظ اللہ میں آپ دیکھو اللہ، میرے ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا. میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن اللہ پورا اندر سے ادا ہوتا ہے، باہر سے نہیں ادا ہوتا. اللہ اللہ، ٹھیک ہو گئے؟ لفظ، کسی لفظ کا حرف نکال دو مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو ارق پریشان ہونے والا، الف ہٹا دو ترق کھٹ کھٹانے والا، کاف ہٹا دو ترا کسی چیز کا طاری ہو جانا، چھا جانا. کتنے مطلب بدل گئے، حرف نکالا مطلب بدل گیا. اللہ، الف ہٹا دو مطلب بدلنا چاہیے، نہیں. للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، مطلب نہیں بدلا. لام ہٹا دو، لہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آخری لام ہٹا دو، الہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. الف ہٹا دو، لام ہٹا دو، لام ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رکھو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ہو پر بھی اللہ، لہو بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور الہ بھی اللہ، اور اللہ تو پھر اللہ ہی ہے. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت نام دیا، ہم نے خدا ہی رٹا لگا لیا. کسی فارسی نے، کسی فارسی دان نے خدا فارسی کا لفظ کسی نے لگا دیا، اب سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں. جو لفظ اللہ نور السماوات والارض، نور تو سارا اللہ کے لفظ اللہ میں ہے، اللہ کی ذات میں ہے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ ایک اضافی چیز نہیں ہے بلکہ بہت اہم چیز ہے جس کو میں کہتا رہتا ہوں. اللہ نے ہمیں ایک ذہن دیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ، جس نے زمین بچھائی، والارض بعد ذلك دحاها، بچھائی، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے، آسمان کو اٹھایا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کے چھت کو پھیلایا، والارض فرشناها، زمین کے فرش کو بچھایا، فنعم الماہدون، پھر قدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں غلے، پانی، گیس، پیٹرول، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، قیامت تک جتنی ضرورتیں آنے والی ہیں اللہ نے اس کے اندر بھر دی. پھر ہمارے لیے غذائیں، ہمارے جانوروں کے لیے مرعاہا، ماءہا و مرعاہا، چارہ نکالا، گھاس نکالی، پودے نکالے تاکہ تمہارے جانور بھی کھائیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دن آنے والا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن تمہیں یاد آئے گا مونٹریال میں کیا کیا تھا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے. سب سے خوفناک قیامت کا مرحلہ وہ ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، فلاں فلاں کی بیٹی کو بلایا جائے. جب یہ اعلان ہوگا موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن موت مر جائے گی. سب سے خوفناک گھاٹی جب لگا آؤ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر آدمی کی فائل گردن میں، پڑھو. مولانا صاحب، میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب پڑھو، بیگم صاحب، ملکہ صاحب، خادمہ صاحب پڑھو.
کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، باہر سے کوئی گواہ نہیں، یہی گواہ ہے تیرے لیے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کے لیے کامیابی ہے، ایک کے لیے ناکامی ہے۔ یہ سب نظام کائنات بنانے والے نے بنایا، مجھے آپ کو پیدا فرمایا، ایمان کی دولت دی، اعلان کیا کہ زندگی امتحان ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، قبرستان کی ویران خاموش قبریں دیکھو، جو چہچہاتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بغیر کام نہیں ہوتے، قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر دیا، مٹی بنا دیا ہے۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر کامیابی کا آخری 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 انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، مٹی پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ فقیر کی قبر کھودو یا شاہ کی قبر کھودو، مٹی، ڈھانچے بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو وہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیسے اس کو راضی کرنا ہے؟ یہاں کیا کرنا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تک پہنچنے کا اب ایک راستہ ہے، اللہ کو منانے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اب ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ الْعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، اور عیسیٰ سلیمان کے لیے آپ نے ہواؤں کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ٹھیک، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، ٹھیک، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندگی، ٹھیک۔ پتہ ہے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہا جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اب قرآن کی چند آیات جو اچانک میرے ذہن میں آئی، میں نے پیش کر دی کہ اللہ نے یوں جوڑا اپنے نام کے ساتھ، قرآن میں بھی اور کلمے میں بھی، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑ گئے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اور ازکیٰ اور اطہر اور انور اور اشرف، تمام صفات میں سب سے آگے، سب سے اوپر۔ اللہ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا، یا آدم، نام سے پکارنا کوئی بے عزتی نہیں، برابری ہے، برابری۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، جج صاحب، حاجی، کوئی ہور نہ لبے تو حاجی صاحب، ٹھیک، حاجی صاحب سب تے فٹ ہو جاندہ، حاجی صاحب ہمیں حج کیتا تے ہمیں
نہیں کیتا حاجی صاحب، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے کہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل سے بلاتے ہیں. وکیل صاحب، جج صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب. جس کو برابری کرتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں. نام لینا کوئی بے اکرامی نہیں ہے، یہی عربی زبان کا بھی قاعدہ ہے. نام لینا برابری. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا. اللہ اپنے نبیوں سے بات کر رہا ہے، نام لے رہا ہے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. یا داود انا جعلناک خلیفہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. نام آ رہے ہیں. یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا، نام لیا، نام لیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. ٹائٹل سے یا ایہا النبی، پھر اس سے اوپر یا ایہا الرسول، پھر اس میں محبت کو ڈالا یا ایہا المزمل، پھر اس میں لاڈ اور پیار کو ڈالا یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول. اور سب سے زیادہ اپنے حبیب سے خطاب ہے. 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے کی طرف جب بات کی ہے تو رب فلا وربک 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 وربک، سارا قرآن بھر دیا آپ کے رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. اور ایک قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی پہلی قسم ہے فلا وربک، اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. فلا وربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اس میں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 5 قسمیں ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اس میں 4 قسمیں ہیں. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے جو میں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں. اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سبحان اللہ. کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، اور کہنے والا یوں کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. ایک ہی ہے، کوئی اور ایک ہی ہے. اظہار محبت میں جب زیادہ اظہار کیا جائے، جس کو مبالغہ کہتے، جب اس میں زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے تو عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو 2 کر کے کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب یہ مونٹریال والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں